آپ دیکھ رہے ہیں سما ٹی وی پر زور کا جو مجھے کہتے ہیں پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے، لیکن قوم کے جو حکمران ہیں شاید وہ بھی اس سے آنکھیں پھیر چکے ہیں اور وہ منہ موڑے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ گزشتہ 2 دہائیوں کی اگر ہم بات کریں تو جس طریقے سے اور جس تیزی کے ساتھ زوال پذیر پاکستان کا قومی کھیل ہوا ہے، شاید قوم کے حکمرانوں کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آج جبکہ ہم 2024 کا آغاز کیے ہوئے ہیں، پہلا مہینہ اپنے اختتام کو 2024 کا اس کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن آج بھی پاکستان کے اس قومی کھیل کے حوالے سے نہ کوئی حکمت عملی ہے، نہ کسی کے پاس شاید سوچنے کے لیے وقت ہے، اور نہ ہی کوئی شاید یہ اس انداز میں کام کر رہا ہے کہ ہم نے اس ملک کو، اس کھیل کو وہ شناخت واپس دینی ہے جو اس کھیل نے اس ملک کے لوگوں کو دی، وہ شناخت، وہ عزت، وہ مرتبہ، وہ مقام جو ہاکی نے پاکستان کے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو دیا۔ آج وہ ہزاروں لوگ، وہ سینکڑوں لوگ جن کا سب کچھ ہاکی کی وجہ سے بنا، وہ سب مل کر بھی شاید اس کھیل کو وہ واپس نہیں کر پا رہے جو اس کھیل کا حق ہے۔ اور کیا حکومت کبھی کچھ کرے گی یا نہیں کرے گی، کس سطح پر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہم پھر اولمپک مقابلوں میں شریک نہیں ہوں گے، اور شاید کسی کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہے کہ پاکستان کی قومی ٹیم، پاکستان کا قومی کھیل اولمپک مقابلوں کا حصہ نہیں ہوگا۔ ہم کیسے واپس آ سکتے ہیں، ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں، ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے، ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو فیڈریشن آف انٹرنیشنل ہاکی ہے، جو اس کھیل کی عالمی تنظیم ہے، اس کے جو صدر ہیں وہ ایک پاکستانی ہیں، طیب اکرام صاحب FIH کے پریزیڈنٹ ہیں۔ تو پھر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اگر وہ FIH کے پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں تو اس ملک میں ہاکی بھی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ شاید ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں، اس میں رکاوٹیں کیا ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ پاکستان ہاکی ٹیم کے سابق کوچ، پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتنے والے، جو آخری گولڈ میڈل پاکستان نے بڑے جیتے ہیں، جو بڑے ٹائٹلز جیتے ہیں 1994 میں، ان ٹیموں کا اہم حصہ جناب خواجہ جنید صاحب۔ السلام علیکم خواجہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ خواجہ صاحب دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھ ہی رہے ہیں۔ کب تک ایسا دیکھیں گے؟ اب سب جب تک کسی چیز کو پلان کے ذریعے، حکمت عملی کے ذریعے ڈیزائن کر کے اس کی پیش قدمی نہ کی جائے، پیش رفت نہ کی جائے، تو وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی، صحیح سمت میں نہیں چلتی ہیں۔ تو ہم زور کے ساتھ باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں زوال سے، لیکن پاسبل نہیں ہے، زور سے نہیں نکلا جاتا۔ یہ ایک پلاننگ سے، ایک میکانزم سے باہر نکلا جاتا ہے، اس کا فقدان ہے۔ تو میرے خیال میں اس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے۔ سوچنا چاہیے۔ بھائی صاحب آپ کھیلتے رہے، آپ کھلاتے بھی رہے، آپ مختلف وقتوں میں مختلف حیثیتوں میں پاکستان ہاکی ٹیم کے ساتھ، پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ساتھ منسلک رہے۔ کہاں خرابی نظر آتی ہے؟ ہم اولمپک نہیں کھیل رہے اس مرتبہ بھی جو ہوں گے تو۔ اب سب ایک چین ہوتی تھی، میں اس کو کوئی آپ کو آنسر دیتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ باتیں ہو سکیں، کہ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، ڈپارٹمنٹ اینڈ پاکستان ٹیم، جونیئر سینئر، یہ چین بریک ہو گئی ہوئی ہے۔ اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ مطلب ڈسپرس ہو گئے، وہ اکٹھے نہیں ہیں اب، ٹھیک ہے۔ اب سپورٹس انڈسٹری دنیا میں دیکھیں ہمارا ایک لیول ہے، لیکن وہ سپورٹس انڈسٹری کے ہوتے ہوئے بھی ہماری جو نیشنل سپورٹ ہے وہ ایک بچہ ہاکی نہیں خرید سکتا ہے، ٹھیک ہے، جوتے نہیں خریدے جا سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں نیشنل کھیل ہے، اس ملک کو پوری دنیا میں ریکگنائزیشن دی ہے، اور اس کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو بلکہ تمام سٹیک ہولڈرز کو واپس لانا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جن کے پاس علم ہے، جو ایڈمنسٹریشن کو جانتے ہیں، ان کو آگے لا کے اس کی ایک اسٹریٹجی پلان کر کے تو باہر نکلنا چاہیے، اور نکل سکتے ہیں۔ یہ گیپ ہے جو ہمارے اور ٹاپ نیشنز کے بیچ میں ہے، دیٹ از آئیڈینٹیفائی، ٹھیک ہے۔ ان گیپس کو ہم نے کیسے کور کرنا ہے، وہ ہم نے سلوشن دینی ہے۔ وہ لوگ کہاں سے آئیں گے جن کو انتظامی امور کا تجربہ ہے؟ سر دیکھیں وہ یہیں پر ہے، 25 کروڑ عوام ہے پوری دنیا میں۔ آپ جائیں، میں امریکہ گیا ہوں، یورپ گیا ہوں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ گیا ہوں، ہر ہاسپٹل میں جو رجسٹرار ہے، بڑا ڈاکٹر، وہ پاکستانی ہے، ٹھیک ہے۔ پوری دنیا میں ہمارے پاکستانی اپنا ٹاپ پوسٹ، لیکن وہاں پہ سسٹم پاکستان کا نہیں ہے نا۔ ہمارے ملک میں سسٹم موجود ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ سسٹم کو صرف اکارڈنگ ٹو جو ایک میکنزم ہے اس کے مطابق رن نہیں کیا جا رہا۔ اگر اس سسٹم کو اب ایک گاڑی ہے، 4 کروڑ کی گاڑی ہے، اس میں سے آپ پانی کا پائپ نکال لیں جو شاید 400 روپے کا آتا ہے، تو گاڑی کھڑی ہو جائے گی۔
تو آپ نے اس جگہ پائپ کی جگہ پر آپ انجینئر لگا دیتے ہیں, اب وہاں پر آپ ایک گولڈ کا پائپ لگا دیتے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں دینا. تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ جو آٹا اٹھا سکتا ہے وہ خرید نہیں سکتا, جو خرید سکتا ہے وہ اٹھا نہیں سکتا. ہمیں یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ہم نے اس کی ضرورت پوری کرنی ہے اور اس کو بھی ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے. تو ہمارے یہاں بندر بانٹ ہو گئی ہوئی ہے ہر جگہ پر. اگر ہم لوگ اکارڈنگ ٹو دی سچویشن, اکارڈنگ ٹو دی رول اینڈ رسپانسبلٹی, وہاں پر ہم اگر انجیکٹ کریں گے لوگ, تو آپ دیکھیے گا ہر جگہ ہر ڈپارٹمنٹ میں بہتری آئے گی. خواجہ صاحب, ہمارے ہاں کوئی گھر بیٹھا ہوتا ہے 4 برس میں وہ ایک مرتبہ ہاکی میدان میں نہ گیا ہو, پاکستان ہاکی فیڈریشن میں کوئی تبدیلی آتی ہے, وہ 4 برسوں سے گھر میں بیٹھے ہوئے شخص کو اٹھایا جاتا ہے اور پاکستان کا کوچ لگا دیا جاتا ہے. کبھی کوئی, جیسے آپ نے یورپ کی, امریکہ کی مثال دی ہے, کوئی رجسٹرار, کوئی ڈاکٹر, کوئی پروفیشنل کہیں کسی جگہ پر ایسے عہدے میں لگتا ہے؟ نہیں, ناٹ ایٹ آل. دیکھیے میں نے پہلے کہا ایک ٹنل ہے, آپ اس کو سفر کو طے کرنا پڑتا ہے, پھر آپ جا کے ایک ٹاپ لیول پہ آتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے. ہمارے یہاں بدقسمت یہی ہے کہ دیکھیں ابھی خوبصورت اگزامپل دی طیب اکرام صاحب, انہوں نے 30 سال کا سفر کیا, آج وہ ایف ایچ کے پریزیڈنٹ ہیں. وہ پہلے دن ایف ایچ کے پریزیڈنٹ نہیں بنے, وہ ایشیا میں آئے, پھر یورپ میں, پھر ہر جگہ پوری دنیا نے ووٹنگ کی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا نے ان کو سپورٹ کیا. ایک پاکستانی, وہ بھی تو پاکستانی ہے, ٹھیک ہے نا. ہم کہتے ہیں پاکستانی دنیا میں سب سے قابل قوم ہے, آپ یقین کریں. آپ مجھے نیکسٹ پروگرام میں بلائیں, میں آپ کو پروف کر دوں گا پریکٹیکلی اللہ کی رحمت سے. بدقسمتی کیا ہے کہ جیسے میں نے پہلے اگزامپل دی کہ ہمیں اکارڈنگ ٹو رول اینڈ رسپانسبلٹی ایک بندے کی جو اس کی اسپیشلٹی کو وہاں پہ انڈکٹ کرنا ہے. دیٹس اٹ. اتنا مسنگ ایلیمنٹ ہے. اگر طیب اکرام ایف ایچ کا پریزیڈنٹ بن سکتا ہے تو پاکستان ٹیم اگلے 2 سالوں میں ورلڈ کپ اولمپک جیت سکتی ہے. کیسے خواجہ صاحب؟ ہاں, اب کیسے کا مثال یہ دیکھیں کہ ہماری بیس ختم ہو چکی ہے. ہم اسکول کالجز میں ہاکی اتنی مہنگی کھیل ہے, وداؤٹ دی اسپانسر اینڈ سپورٹ نہیں کھیلی جا سکتی. ٹھیک ہے, ایسو ٹرف ہی 10 کروڑ کی ہے, اب جو جگہ ہے وہ اربوں کی ہے, تو کون جگہ دے گا؟ اسکول تو جگہ نہیں دیتا. انہوں نے ہاکی ڈیلیٹ کر دی کہ بھائی 22 ہاکیاں کون لائے گا, 10,000 کی ایک ہاکی. یہ ایلیٹ سے ڈیلیٹ کا سفر کیسا ہے؟ ہاں, یہ مزیدار سفر ہے نا, کیونکہ ہم پہلے بالکل ایک چھوٹے انڈر پرویج لوگ تھے, وہاں سے اٹھے اور ورلڈ کپ جیت گئے. اچھا, ورلڈ کپ جیتنے کے بعد پھر واپس چلے گئے, ڈیلیٹ ہو گئے. دکھ ہوتا ہے. اسپورٹس کا کوٹا ہوتا تھا 10%, کہ ہم لوگ اچھے پلیئر تھے, ہمیں سارے کالجز کال کرتے تھے, جنید ہمارے پاس آ جاؤ, جنید ہمارے پاس. اسی طرح سب کو, شہباز کو, سب کو بلاتے تھے. تو ایک رسپیکٹ تھی, فیسیں معاف ہو جاتی تھی, کہ اکوپمنٹ فری مل جاتا تھا. وہ دن کہاں گئے ہیں؟ لہرا کے چلتے تھے ہاکی پلیئر ہیں جی. اور سر جب گیٹ میں انٹر ہوتے تھے گورنمنٹ کالج میں, تو اپنی کلاس تک جاتے ہوئے جب پاکستان کھیل رہے تھے تو ہمیں 15 منٹ لگتے تھے ہاتھ ملاتے ہوئے, ملتے ہوئے لوگوں سے. ایک رسپیکٹ ہوتی تھی, ایک آپ کو صبح سے لے کے رات تک اللہ کی رحمت سے سر جھکا کے رکھنا پڑتا تھا کہ میری پکڑ نہ ہو جائے, میں نے کوئی بڑا بول نہ بول دوں, کوئی تکبر نہ ہو جائے, غرور نہ ہو جائے. یہ ایک لیول ہوتا تھا یار. آج ہم نے اس ایک پاکستان کی, جو میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں ایک اسٹیمپ تھی, اس کا بیڑا گرک کر دیا. لیکن جیسے آپ نے کویسچن کی, واپس اسی طرح آئے گی. میں بتاؤں 700 ایکٹیو ڈیز, 700 دن, 700 دن ایکٹیو ڈیز, صبح شام ٹریننگ, 1400 ٹریننگ ہو گئی ہے. 4 گھنٹے کی ٹریننگ ہو, ملٹیپلائی بائی 1400 کر لیں, ٹھیک ہے جی. تو آپ کے 7-8 گھنٹے, 8,000 گھنٹے. ایک پائلٹ کو 6,000 گھنٹے چاہیے, انجینئر کو 7,000 گھنٹے چاہیے, ڈاکٹر کو 8,000 گھنٹے چاہیے, ہاکی پلیئر کو بھی 7 سے 8,000 گھنٹے چاہیے. اس کو آپ نے اسٹیمپ کرنا ہے, اس کو ڈگری دینی ہے, ٹھیک ہے. 700 ایکٹیو ڈیز لے لیں اور اس کا ایک پلان کنٹرول انوائرمنٹ میں آپ ترتیب دے کے اور امپلیمنٹ, آپ 3 سال کے بعد اب یقین کریں کہ آپ دنیا کے وکٹری سٹینڈ پہ ہوں گے. خواجہ صاحب, یہ اگر ہم پاکستان ہاکی کی بات کرتے ہیں, جو ایک تکلیف دہ پہلو نظر یہ آتا ہے کہ آج بالکل ویسے ہی ہاکی کمیونٹی آپس میں تقسیم ہے جیسے ہاکی کی فارمیشن ہے. ٹھیک ہے جی, یہ فارورڈ ہیں, یہ مڈ فیلڈرز ہیں, یہ آپ کے جو ہے نا بالکل پیچھے آ گئے ہیں, آپ کے ڈیفینڈرز آ گئے ہیں. تو یہ ہاکی کرانے والے بھی ایسے تقسیم ہیں. جو فارورڈز ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ آگے جائیں جی, ان کا کام ہے جو مرضی کریں. مڈ فیلڈ جو ہے وہ ان کو سپورٹ نہیں کرتی, جو ڈیفینڈرز ہیں وہ مڈ فیلڈ کو سپورٹ نہیں کر رہے, گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. اب سر اس کا بڑا خوبصورت ایگزامپل ہے, اللہ مرسی آن یو, یو مرسی آن ادرس. یہ جو قرآنی آیت ہے یہ ہر جگہ امپلیمنٹ ہوتی ہے. اگر ہاکی میں میرے پہ اللہ نے مرسی کی ہے نا, تو میری ذمہ داری ہے کہ آئی شوڈ ٹرانسفارم یا ٹرانسفر مائی اسکلس ٹو دی کمیونٹی. اچھا, ہماری بدقسمتی ہے جتنے بھی اچیورز ہیں نا, انہوں نے کبھی بھی, میں سمجھتا ہوں بڑے بڑے اچھے کام کر رہے ہیں, لیکن کسی اسکول, کالج, کسی کلب اور اپنی اکیڈمی کو وہ چلائیں تاکہ ہمیں نمبر آف پلیئرز ملے. جب ہمارے دور میں کیوں جیت تھی, نمبر آف پلیئرز تھے. آج پلیئرز کی بیس بہت چھوٹی ہو گئی ہے, کمپٹیشن لیول رہا ہی نہیں ہے. مجھے پتا تھا میں ایک میچ گندا کھیلوں گا میں آؤٹ ہو جاؤں گا, تو مجھے اپنی سپر میسی کو قائم رکھنے کے لیے رات کو 2-2 بجے بھی دوڑ,
ٹریننگ لگانی پڑتی تھی, باقیوں سے زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی. آج یہ ایلیمنٹ نہیں ہے. آج ایک پلیئر اچھا تو اچھا ہے, اس کے اندر کمپٹیشن نہیں ہے. تو ہمیں سب سے پہلے اس بیس کو بنانے, اور ہمارے جتنے اولمپئنز اور ہمارے اچیورز بے شمار ایسے لوگ ہیں جو میں سمجھتا ہوں ہیرو کی طرح قیمتی لوگ ہیں, ان کو گراؤنڈ میں لا کے خود بھی آ کے چھوٹے بچوں کی مدد کرنی چاہیے. کل شہناز شیخ صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر تھے. انہوں نے کہا جی ہم چوتھے پر آ گئے ہیں. ان کے خیال میں یہ ایک بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان نے کوالیفائنگ راؤنڈ میں نمبر 4 پر فنش کیا ہے. میں نے 80 کی دہائی میں, 70 کی دہائی میں, 90 کی شروع کی دہائی میں وہ دور بھی پڑا ہوا ہے, کچھ دیکھا بھی ہوا ہے کہ پاکستان تو نمبر 2 بھی اگر کسی ٹورنامنٹ میں ہو جاتا تھا تو وہ مظاہرے ہوتے تھے. آج ہم نمبر 4 پہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم تسلیم کر چکے ہیں, ٹھیک ہے ایتھے بھی آگے تو بہت ہے. ایسے ہی ہم نے اولمپک 92 میں ہمیں میڈل جیتا, ہم 3rd ہوئے تو ہم روئے, بہت زیادہ روئے ساری ٹیم کہ یار یہ پوزیشن نہیں ہوئی, ہمیں جیتنا چاہیے. 3 پہ نہیں آنا چاہیے, 2 پہ بھی نہیں. صحیح کہا آپ نے, بالکل صحیح کہا. وہ تو 2 کی تو ہمارے قوم کے اندر ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے. نمبر 1. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک سسٹم بنایا ہمارے سے, جو لوگ زیادہ محنت کرتے ہیں اس لیے وہ آگے نکل گئے. اچھا ہماری محنت شاید ان سے بھی زیادہ ہو, لیکن ڈائریکشن جو سسٹم میکانزم نہیں ہے. وہ لوگ 2 گھنٹے کھیلتے ہیں, ہفتے میں 4 دفعہ کھیلیں گے, 3 دفعہ کھیلیں گے, لیکن کھیلیں گے اکارڈنگ ٹو دیئر ریکوائرمنٹ. اچھا ہم جنرل ٹریننگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ آگے آنے چاہیے جن کے پاس علم ہو, جن کے پاس ایکسپیرینس ہو, کنٹریبیوشن ہو, کمپیٹنسی ہو, کریج ہو, کریکٹر ہو. یہ 4 C's فارمولا ہے. کریکٹر, آپ کی کمپیٹنسی, آپ کی کنٹریبیوشن اینڈ کریج. یہ 4 C's 4 C's اس کو سیز نہ کر دیں, لیکن 4 C's فارمولا ہے. نہیں ویسے اس کو سیز ہی کر دیا ہوا ہے. آپ کسی بھی جگہ آپ نے میکینک کا ٹیسٹ لینا, آپ نے پلیئر کا لینا, کسی کا, تو 4 C's فارمولا جو امپلیمنٹ کر لیں کہ اگر آپ کی کنٹریبیوشن ہے, آپ ماشاءاللہ آپ بھی سفر کر رہے ہیں. میں نے ڈفرینٹ چینلز میں دیکھو, آپ کو ون آف دی بیسٹ شو ہوتا ہے, تو آپ دیکھیں کہ سفر کرتے ہوئے انسان آگے نکلتا ہے. آپ کو 10-12 سال ہو گئے اس فیلڈ کے اندر. سملرلی آپ کے اندر ایک کنٹریبیوشن بھی آ گئی, کمپیٹنسی بھی آ گئی. آپ وہ لوگ دیکھیں جنہوں نے سفر طے کیا, علم لیا, ان سے کام کرنا. کیسے نکلیں گے اور کتنا وقت ہے اس مشکل صورتحال سے؟ سر دیکھیں, آج ہی ہمیں کام سٹارٹ کرنا چاہیے. آج سے مراد ہوتی ہے کہ ایک سسٹم کو بنانے میں ٹائم نہیں لگتا ہے. آپ پورے پاکستان میں, اور ایسے پاکستانی جو ملک سے باہر ہیں, جو ہاکی کے اندر انوالو ہیں, ہمارے کئی پاکستانی بیلجیم میں کوچنگ کر رہے ہیں, ہالینڈ میں کوچنگ کر رہے ہیں, جرمنی میں کوچنگ کر رہے ہیں, تو ہمیں ان کو انوائٹ ایک وقفہ لیتے ہیں. خواجہ صاحب گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری ہے جی. ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد آئیں گے, پھر کرکٹ کو بھی ساتھ میں جوڑیں گے, ہاکی کو بھی ساتھ میں جوڑیں گے اور اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. زور کا جوڑ میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان ہاکی کے حوالے سے. اور جب آپ ہاکی کی بات کرتے ہیں اور ان دنوں جب ہم کرکٹ کی بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ, تو پاکستان میں یہ بات بھی سننے کو ملتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا کرکٹ بھی ہاکی اور اسکواش کی طرف سفر کر رہی ہے. خواجہ ندیم احمد صاحب نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کمیٹی کے رکن ہیں, لاہور ریجنل کرکٹ ایسوسیشن کے صدر ہیں. جونیئر کرکٹ انہوں نے شروع کی ہے ابھی, اور اس کا ذکر کر رہے تھے ابھی خواجہ صاحب کی ایک جو پاتھ وے ہے اس میں مسنگ ہے پاکستان ہاکی میں بہت ساری چیزیں جس کی وجہ سے نقصان بہت ہو رہا ہے. خواجہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خواجہ لاؤنج ہو گیا جی. ندیم صاحب, یہ جو جونیئر کرکٹ شروع کی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے اور یہ تمام ریجنز کو شروع کرنا چاہیے؟ جی بڑی میں نے اس کو جب یہ 4-5 سال کے گیپ کے بعد ریجنز دوبارہ جب بحال ہوئے, تو اس میں جب لڑکے بچے جو ٹرائلز پہ آئے نا انڈر 13 کے, وہ تقریباً 1200 کے قریب بچہ انڈر 13 کا ٹرائل پہ آیا تھا. تو اس میں سے ایک ٹیم سلیکٹ کرنی تھی جس میں سے 5 بچے وہ بھی پچھلے سال کے تھے, تو 15 بچے 1200 میں بڑا ایک زیادتی والی بات تھی. اور وہ بھی ان کو اگر آپ 4-4 5-5 بال کھلا کے دیکھیں گے تو اس میں آپ کو نظر نہیں آتا کچھ بھی کہ یہ بچہ کیسا ہے. تو میں نے پھر یہ سوچا, میں نے کرکٹ بورڈ سے بات کی کہ ہم جی اس کی 5-6 ٹیمیں بنا لیتے ہیں اور ان کے آپس میں ٹرائل میچ کرا دیتے ہیں, اور اس میں سے جو پرفارمنس بیسڈ جو لڑکے ہوں گے وہ ان کو ہم سلیکٹ کر لیں گے. تو وہ پہلے تو پی سی بی نے تھوڑا سا اس پہ ریئیکٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ لڑکے جو ہیں نا وہ ہمارے پاس اس کا بجٹ نہیں. میں کہا بجٹ کی تو میں آپ سے بات نہیں کر رہا, یہ تو ہم اپنے آپ خود ریجن اپنے پاس سے پیسے یا میں خود لگا دوں گا. ہمیں صرف یہ ٹائم چاہیے کہ لڑکے جو بچے آ رہے ہیں وہ سیٹسفائڈ ہوں, اور
ہمیں کرکٹ ملے اس ایج گروپ میں. دیکھیں یہ جو ایج گروپ ہے نا انڈر 13 ہو گیا, انڈر 16 ہو گیا, اس میں سب سے کم کرکٹ ہے. جہاں پہ آپ کو کرکٹ بڑھانے کی ضرورت ہے نا اس ایج گروپ میں, وہاں پہ کم کرکٹ ہے. لاہور کی ایک ٹیم ہے, ریجن اتنا بڑا ہے, اس میں 2 ٹیمیں ہونی چاہیے. اور زونل ٹیمیں جس طرح ہماری انڈر 19 اور سینئر کے میچز ہوتے ہیں, زونل بیس کے اوپر ان کے پہلے میچز ہونے, پھر اس کی پرفارمنس پہ آپ کو لاہور کی ٹیم سلیکٹ کرنی چاہیے. تو وہ پاتھ وے جو بنا ہوا تھا نا جو سینئرز کا یا انڈر 19 کا, وہ اس کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے. تو میں نے اس پیٹرن کے اوپر دیکھتے ہوئے میں نے پھر لاہور کی 5 ٹیمیں بنائیں جو ہم نے لڑکے سلیکٹ کیے تھے, ان کے ریس ٹیسٹ کروائے, باہر سے ان کا جرمنی سے ان کا ریزلٹس آئے, پھر یہ سارا کچھ ہم نے شروع کروایا. ٹھیک ہے, یہ جب آپ جونیئر کرکٹ کی بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ہاکی کا بھی ایک نام ہوا کرتا تھا اور پاکستان کو پہچان دی ہے. ہاکی کھلاڑی بغیر کسی قسم کی ان کی فزیکل فٹنس سوالیہ نشان ہوتی ہے, ان کی خوراک سوالیہ نشان ہوتی ہے. آپ کا فٹنس سے بڑا گہرا اور قریبی تعلق ہے. پاکستان ہاکی کے کھلاڑی آتے بھی رہتے ہیں آپ کے پاس. آپ کو لگتا ہے کہ ہم پیچھے ہیں اس معاملے میں دنیا سے؟ فٹنس میں ہم ہاکی میں تو بہت پیچھے ہیں, کرکٹ میں بھی ہم بہت پیچھے ہیں. کرکٹ میں بھی پیچھے ہیں؟ جی کرکٹ میں بھی بہت پیچھے ہیں. ہم وہ جو اس وقت جو ان کے سٹینڈرڈز ہیں نا, ہم اس کے قریب نہیں ہیں. اگر آپ اپنی پاکستان فٹ کی ٹیم کو بھی دیکھ لیں اور ان سے کمپیریزن کریں گے, آپ کو بالکل سامنے نظر آتا ہے کہ ہماری ٹیم ان کے بالکل قریب نہیں ہے. ہمیں بہت محنت کی ضرورت ہے. اگر ہم اس لیول پہ بات کرتے ہیں جو فرسٹ کلاس لیول ہے یا ہمارا انڈر 19 کا لیول ہے, اس میں تو ان بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, نہ فٹنس کا پتہ نہ ان کی ڈائٹ کا پتہ ہے. تو یہ اب میں اس کے اوپر ہم نے ایک اکیڈمی کا پروگرام شروع کر رہا ہوں ود اسپانسرس, جس میں لاہور ریجن صرف اس کو ٹیک اپ کر رہا ہے. اس میں ہم جو انٹر ڈسٹرکٹ کے جو ٹاپ بچے نا انڈر 19 سے جو اوور ایج ہوئے ہیں اور 25 سال تک کے بچوں کو ہم 20-25 بچے سارا سال اس میں ہم ٹریننگ کرائیں گے, جس میں ہم ان کو یہ فٹنس ایجوکیشن اور ساتھ یہ ڈائٹ کے بارے میں یہ ہم پروگرام, اور ان کی کرکٹنگ سکلز کے اوپر تو کام ہوگا ہی ہوگا, لیکن ان کے اوپر بھی کام کریں گے. میں دوسرا یونیورسٹی سے بھی بات کی ہے, وہ بھی میں نام ڈسکلوز نہیں کروں گا, کہ ہم ان کی بیسک ایجوکیشن جو 25-30 بچے ہیں, ان کی کوئی بیسک ایجوکیشن بھی ہم ساتھ شروع کریں. اگر یہ 6-7 مہینے ہمارے پاس کیمپ میں رہتے ہیں تو ان کو بیسکس تو آئے نا انگلش کے, اردو کے, یا کوئی اپنے حساب کتاب کے, تو وہ ہم یہ والا کام بھی شروع کرنے لگے ہیں. خواجہ صاحب یہ جو فزیکل فٹنس کی بات ہے, خواجہ صاحب نے کہا کہ ہم تو ہاکی تو ایک الگ بات ہے, کرکٹ میں بھی بہت زیادہ پیچھے ہیں. فنڈز کی کرکٹ کے پاس کسی قسم کی قلت نہیں ہوتی ہے پاکستان کرکٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں, لیکن ہاکی میں ہمیشہ یہی سننے کو ملتا ہے, ایسے نہیں ہے جی کھلاڑی آ نہیں پاتے ہیں, جا نہیں پاتے ہیں, لیکن ساتھ یہ بھی سننے کو ملتا ہے فنڈز اربوں روپے کے آئے ہیں, استعمال ٹھیک نہیں ہوئے ہیں. اصل دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ پوری ہونی چاہیے. ابھی آپ کا اسٹوڈیو جو ہے ایک ہائی پروفائل اسٹوڈیو ہے, جو امریکہ میں ٹیکنالوجی وہ یہاں موجود ہے. ہاکی میں ٹیکنالوجی 47 والی چل رہی ہے, اس کو اپ گریڈ نہیں کیا گیا. آج بات ہوتی ہے ہارٹ ریٹ کی, ریکوری کی بات ہوتی ہے, فیٹ لیول کی بات ہوتی ہے, ایجلٹی کی بات ہوتی ہے, پاور انڈیورنس کی, اسپیڈ کی بات ہوتی ہے. ان چیزوں سے ہمارے پلیئر جو ہے نا وہ ان کو ہم آنگی نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے. اچھا اس کے لیے دیکھیں ڈیفینیٹلی آپ کو ٹیکنالوجی اور ایک سائنٹیفک اپروچ کی ضرورت ہے. اگر پلیئر کا ڈاٹا بیس نہیں ہے تو آپ کبھی بھی امپروو نہیں کر سکیں گے. ایک پلیئر جو 180 پہ جا کے وہ ہائی انٹینسٹی میں ٹرین کر رہا ہے, اس کا ریکوری کیا ہے, وہ کتنی دیر میں ریکور ہوتا ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کی پیک کے اوپر, کہ جب وہ پیک میں آئے گا تو اس کی ریکوری 50% ہو جائے گی. تو ہماری بدقسمتی یہی ہے کہ ہمیں اس وقت کوئی بھی سپورٹس ہو, پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے. اگر ہم جیسے ہم آف دی ریکارڈ بات کر رہے تھے کہ آپ کا ریسٹ, پلیئر کو پتہ ہونا کہ میں نے ریسٹ کیسے کرنا ہے. اچھا آپ کی انٹیک, آپ کی ریکوری اور آپ کی نیوٹریشنس جو ہے, آپ کو جو ڈائٹ بتائے, عام انسان سے اسپورٹس کی ڈائٹ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, اینڈ دین اس کو پتہ ہو کہ میرے اندر کیا کیا ویکنیسز ہیں اور ان کی ریمیڈی کیا ہے, اس کے کوچ نے کیا بتایا, اس کے اوپر اس نے کام کرنا ہے. اگر ہم یہ 3-4 چیزوں کے اوپر ورک کر لیتے ہیں, جیسے اوبیسلی ٹیکنالوجی اینڈ سائنس, ان کو امپلیمنٹ کر لیتے ہیں, تو آپ یقین کریں جو آرٹسٹ ہے نا, وہ پھر ہر آرٹسٹ جو ہے وہ پاکستان کا ہیرو بن سکتا ہے. گورننگ بورڈ بن گیا خواجہ صاحب آج, اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم ایک اس طرف جا رہے ہیں جہاں پر ایک استحکام آ سکتا ہے؟ اللہ کرے جی, میری دعائیں کہ استحکام پاکستان میں بھی آ جائے اور ہمارے کرکٹ بورڈ میں بھی آ جائے. ابھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ. محسن صاحب بن رہے ہیں نئے چیئرمین. محسن صاحب نے کام تو بڑے زبردست کیے ہیں جی پنجاب میں. امید کرتے ہیں ان سے, ہماری بڑی امیدیں ہیں کہ وہ کرکٹ بورڈ کے لیے بھی ایک اچھا نظام لے کے آئیں گے اور ایک استحکام بھی آئے گا اور لیڈرشپ بھی اچھی ہے ان کی.
یہ جو کل شاہ خاور صاحب بھی پاکستان کے جو قائم مقام چیئرمین، انہوں نے کہا کہ 3 سال تک کم از کم جو جس کا ایک مدت ہے وہ اس کو جو آئینی مدت ہے اس کو پورا ہونا چاہیے، اس سے پہلے ہٹانا نہیں کسی کو چاہیے. یہ انہوں نے بات کی پریویسلی جو جس طرح حکومتیں چینج ہوتی رہی ہیں اور اس طرح چیئرمینس کو چینج کر دیا جاتا رہا ہے، اس لیے کہ یہ پرائم منسٹر کا پروگریٹو ہوتا ہے کہ وہ آ کے اپنا نیا بورڈ ممبرس کو ڈیسائیڈ کرتا ہے، پھر وہ ان کو لے آتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے بات تو ٹھیک کی تھی کہ اس میں اتنی زیادہ سیاست نہیں ہونی، جو ہو گیا اس کو 3 سال کی مدت پوری کریں، پھر اس کے بعد جو ہوگا وہ چینجز کرنی چاہیے. گورننگ بورڈ کا اعلان ہوا ہے جی. اپنے ناظرین کو بھی ہم بتاتے چلیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے الیکشنز ہونا ہے. کل جو قائم مقام چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ تھے شاہ خاور، انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا، پریس کانفرنس انہوں نے کی تھی. 4 اس میں محکموں کے نمائندے ہیں، 4 اس میں علاقائی ایسوسیشنز جو ہیں ان کے صدور ہوں گے، جس میں آپ کو وہاں پر طارق سرور صاحب نظر آتے ہیں، وہاں پر آپ کو آزاد جموں کشمیر کی نمائندگی نظر آتی ہے، لاڑکانہ سے ایسوسیشن کے جو سربراہ ہیں، صدر ہیں، وہ وہاں پر نظر آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اے جے کے ہیں، پھر بہاولپور سے بھی ایک صاحب ہیں، ڈیرہ مراد جمالی سے بھی ایک صاحب ہیں. 4 ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے نمائندے آئیں گے، اور پھر یہ 2 پرائم منسٹر کے نامزد افراد ہوں گے، ان میں ایک محسن نقوی صاحب ہیں، ایک مصطفیٰ رمدے صاحب ہیں. تو یہ 10 لوگ جو ہیں یہ جائیں گے پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے چیئرمین کو منتخب کرنے کی طرف. خواجہ جنید صاحب، پاکستان کے جو ہاکی پلیئرز ہیں یہ بھی کبھی ہاکی کو کچھ وقت دیں گے اور کچھ اپنی ذات سے باہر نکل کر قومی کھیل کے لیے بھی کچھ سوچیں گے؟ کیونکہ ہر جگہ یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ جب سے یہ ہاکی والوں کے پاس گئی ہے، ہاکی رہی نہیں. سر دیکھیں، میں پہلے بھی یہی بات کی کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اندر ایڈمنسٹریٹو ایبیلٹیز ہیں کہ نہیں ہیں. پلیئر ہونا، میڈل جیتنا، یہ آپ کی انڈیویجول ایبیلٹی ہے کہ آپ جیت گئے، ٹیم جیت گئی. لیکن جب آپ نے ڈپارٹمنٹ چلانا ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کو ایک ایڈمنسٹریٹو ایبیلٹیز چاہیے ہوتی ہیں. تو چاہے اگر پلیئر کے پاس وہ چیزیں ہیں تو اس سے اچھا ایڈمنسٹریٹر نہیں ہو سکتا. اگر نہیں ہے تو پھر معذرت کر کے پیچھے ہٹ جانا. یہ تجربہ ویسے رہا کیسا ہے پلیئرز کا ایڈمنسٹریٹر بننا؟ دیکھیں، شروع میں تو کامیاب رہا ہے، بہت کام. جب سے یہ سائنس اور ٹیکنالوجی انوالو ہوئی ہے نا، تب سے یہ اتنا سکسیسفل نہیں. جب سے علم بڑا ہے دنیا میں، اوبویسلی ہم پیچھے رہ گئے ہیں. دیکھیں، اسپورٹس ایک سائنس ہو گئی ہے، سائنس میں کنورٹ ہو گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں گراؤنڈ جو ہوتی ہیں وہ ان میں جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں. جب آپ ہاکی یا فٹ بال یا کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں تو ایک قسم کی جب وہاں پہ فلیگ نے رائز ہونا ہوتا ہے، اینتھم بجنا ہوتا ہے، تو وہاں پر آپ پوری دنیا جو ہے وہ اس چیز کے لیے انویسٹ کرتی ہے، اس چیز کے اوپر ٹائم لگاتی ہے. آپ دیکھیں نا، جمیکا ہے، میں ایگزامپل دینا چاہوں گا، وہ امریکہ سے نہیں ہارتا. ان کے پاس روٹی کھانے کو ہے کہ نہیں ہے، لیکن ان کے ایتھلیٹ جو ہے نا وہ ٹاپ لیول پہ ٹرینڈ ہو رہے ہیں. ایتھوپیا وہ لانگ ڈسٹینس میں کسی سے نہیں ہارتا، کینیا نہیں ہارتا. تو یہ ایک لیگیسی ہے. پاکستان کی جو لیگیسی تھی وہ ہاکی تھی. پاکستان، میں سمجھتا ہوں کہ ہاکی کے اوپر تو کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے تھا. پرائرٹی گیمز ڈیسائیڈ کریں. کرکٹ از اے پبلک گیم، فٹ بال از اے ورلڈ کلاس گیم. تو 5-6 پرائرٹی گیمز ہیں، ان کو ڈیسائیڈ کریں. 25 کروڑ کا ہجوم ہمارے پاس ہے، اتنا بڑا ٹیلنٹ کا پول ہے. میں نے ذکر کیا کہ 400 بچیاں اکیڈمی میں کھیلتے ہیں. آپ یقین کریں کہ یہی بچیاں کنٹرول انوائرمنٹ میں ٹرینڈ ہو جائیں. اسی طرح اور بھی ہب بننے چاہیے. تو آپ تو آنے والے 3-4 سالوں میں پوری دنیا میں میڈل جیتیں گے. ندیم صاحب، یہ پاکستان میں کرکٹ میں بھی اب معیار کا فرق لوگوں کو نظر آنا شروع ہوا ہے. آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں جو کلب کرکٹ ہے پاکستان کی، یہ ہاکی کا ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں یہ نظر آتا ہے کہ کلب ہاکی ختم ہو گئی، اسکول ہاکی ختم ہو گئی، کالج کی ہاکی ختم ہو گئی، جامعہ کی ہاکی ختم ہو گئی، تو آج پاکستان کے پاس پلیئرز نہیں ہیں. یہی چیزیں اب چل رہی ہیں کرکٹ میں بھی. کلب کرکٹ ویسی نظر نہیں آتی ہے، اور باقی جو سطح مختلف اس کے ہیں درجے، وہاں پر بھی کرکٹ نظر نہیں آتی ہے. دیکھیں، یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہم اسی پاتھ وے پہ ہیں جس پہ ہاکی چل پڑی تھی اور اسی کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں. ایکچولی بڑا میں اس پہ جو آپ نے انہوں نے بھی بات کی ہے کہ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ جہاں پہ جو اوپر کی مینجمنٹ ہوتی ہے نا، ٹاپ مینجمنٹ، جس میں پلانرز بھی ہوتے ہیں، مینجمنٹ بھی ہوتی ہے، وہ اتنے اسکلفل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ان کے پاس اتنی پلاننگز ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، کیا وہ اوپر کی پلاننگ دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں پہ ان کو میڈیا میں رسائی ملتی ہے اور وہ خبریں مل جاتی ہیں، انٹرنیشنل کرکٹ دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ سارا کچھ ہو رہا ہے. جب اسے نیچے والا بات آتی ہے نا، اس میں کسی کا دھیان نہیں ہے. بہت ہی جو اصل جگہ ہے نا، آپ کا فرسٹ کلاس، پھر گریڈ 2، پھر وہاں پہ. اس سال میں 2017 کے بعد میں دوبارہ اس دفعہ الیکٹ ہو کے آیا ہوں، اور میں نے کرکٹ کوالٹی میں بہت زیادہ ڈیٹیریشن دیکھی.
آپ کا ایک تو وہ جو ایڈ ہاک پیریڈ رہا ہے بیچ میں جو 2018 سے آنورڈ 1918 آنورڈس ٹو 2022 تک، اس میں ایک میں یہ بتاؤں کہ آپ کو ہمارا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے کرکٹ کا ایڈ ہاکزم کی وجہ سے. کلب کرکٹ تو پہلے بھی لنگڑی لوڑی چل رہی تھی، لیکن ابھی بھی اب تو اور بیڑا غرق ہو گیا، اور بیڑا غرق ہو گیا. ہاکی کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، جو کلب کرکٹ ہے اس کا اور بیڑا غرق ہو گیا. اس پہ کسی کا دھیان نہیں ہے، کسی کا دھیان نہیں. اس کی کسی کے پاس پلاننگ، کوئی پلان ہی نہیں کر رہا اس کے اوپر. کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے پلان کرنے کا. خواجہ ندیم صاحب آپ کا بہت شکریہ. خواجہ جنید صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، گفتگو سنی آپ نے پاکستان کی ہاکی کے مسائل کے حوالے سے، اور پاکستان کی کرکٹ کو کن مسائل کا سامنا ہے اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. یہ دعا ہے کہ ہاکی کا حال کرکٹ کی طرح کا نہ ہو جائے اور کرکٹ کا حال ہاکی کی طرح نہ ہو جائے، کیونکہ 1980 میں اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہاں پر یہ بات ہوتی تھی کہ کہیں ہاکی کرکٹ کی طرف نہ چلی جائے، کیونکہ کرکٹ اس وقت اتنی زیادہ اچھی نہیں ہوتی تھی. اور آج لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کرکٹ کا حال ہاکی والا نہ ہو جائے. اللہ کرے کہ ایسا کچھ نہ ہو، ہاکی واپس آئے، کرکٹ اور اوپر جائے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. حافظ محمد عمران آپ سے اجازت چاہتا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.